مجھے معاف فرما. ہر وقت. ایک دن آپ اپنی سواری پہ سوار ہونے لگے نا, تو وہ جو سواری تھی نا حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی, اس نے اچھلنا شروع کر دیا, کودنا شروع کر دیا. جب سواری نے اچھلنا شروع کر دیا, کودنا شروع کر دیا نا, تو حضرت فضائل بن عیاض نے سواری کو وہیں پہ باندھا اور باندھ کر گئے اور نوافل ادا کرنے شروع کر دیے, اور نفل پڑھ کر تو استغفار کا ذکر شروع کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. استغفار کا ورد شروع کر دیا. اب جو ساتھ تھے نا حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, انہوں نے کہا فضائل یہ کیا کر رہے, چاہیے تو یہ تھا نا, یہ سواری ہے تیری, تو اس کے اوپر سوار ہونے لگا ہے, اس نے اچھلا ہے, کودلا ہے, یہ جانور ہے, اس کا کام ہے, تو اسے 2 ڈنڈے مار اور اس کے اوپر سوار ہو جا. تو حضرت فضائل بن عیاض نے جو بات کہی, آج یہ خوشبوئے رمضان کی ٹرانسمیشن سے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں, میں دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت لمحات, یہ وہ لمحات جو رحمتیں برکتیں اللہ رب العزت کا خاص کرم لے کر آئی ہیں. تو فضائل بن عیاض نے کیا کہا, خدا کی قسم یہ بات اگر آج ہمارے دامنوں میں, ہمارے دل پہ اگر بیٹھ جائے تو خدا کی قسم خدا بھی راضی ہوگا, سونا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. تو اس نے کیا کہا کہ فضائل یہ تیری سواری ہے, تو سوار ہو اس کے اوپر, اس کا تو کام ہے اچھلنا کودنا ہے. حضرت فضائل بن عیاض نے پتہ کیا کہا, وہ کہتے ہیں نہیں, مجھے لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. جو استغفار کرنے والا شخص ہے, اللہ فرماتا ہے میں تو دنیا اس کے تابع کر دیتا ہوں, سبحان اللہ, میں تو ہر چیز اس کے تابع کر دیتا ہوں, ہر چیز کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہوں. کیونکہ جو استغفار کرنے والا ہے وہ جب ہر لمحہ یہی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے, یا اللہ مجھے معاف فرما, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا, وہ کبھی کسی کی بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا, وہ کبھی چغلی نہیں کرے گا, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ ایسا عمل نہیں کرے گا, کیونکہ وہ تو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ہے. یہی کہہ رہا ہے کہ مالک مجھے معاف فرما, مالک مجھے معاف فرما. اور اب حضرت فضائل بن عیاض نے کہا نہیں, یہ سواری اللہ کا فرمان ہے, جو میرا ہو جاتا ہے تو میں ہر چیز اس کے تابع کر دیتا ہوں. اس نے آج اچھلنا شروع کیا, کودنا, لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اس لیے میں استغفار پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں سواری پہ چلے تو صحیح. حضرت فضائل بن عیاض نے فرمایا چلے یہ پریکٹیکلی کر لیتے ہیں. اب میں پڑھ رہا ہوں, اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, مجھے یاد نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, مگر میں پھر بھی, انسان خطا کا پتلا ہے نا, تو میں پھر بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے. اب فضائل بن عیاض دعا مانگ کر آتے ہیں, وہی سواری جو پہلے اچھل رہی ہے, جو کود رہی ہے, اب وہی سواری ادبن حضرت فضائل بن عیاض کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات, ادبن کھڑی ہو جاتی ہے. اب وہی سواری, ایک لمحہ آپ حضرت فضائل بن عیاض اسی بازار سے جب گزرتے ہیں نا, تو استغفار پڑھ رہے ہیں, تو وہی بچہ, وہی گلی کا ماحول, وہی بچے کھیل رہے ہیں, وہی بچہ کہتا ہے بیٹا بھائی میرے دوستو ٹھہر جاؤ, کیا ہوا بھائی, آپ کو پتہ ہے فضائل آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو ڈاکو تھا. وہی بچہ کہہ رہا تھا جس نے کل کہا کہ اس کے آنے سے اس کا سایہ پڑے گا تو کہیں ہم بھی نہ چور بن جائیں. وہی بچہ کہہ رہا ہے بھائی ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. اب یہ فضائل وہ نہیں رہا, اب پتہ نہیں یہ استغفار پڑھ رہا ہے, تمہیں پتہ نہیں اس کی لب پہ کیا ذکر جاری ہے, یہ وہ نہیں رہا فضائل. انہوں نے کہا کیوں, کہا اب ٹھہر جاؤ, کہیں یہ نہ ہو اب ہمارے قدموں کی دھوڑ اٹھے اور فضائل کے اوپر پڑے, ہم کہیں بے ادب نہ ہو جائیں. یہ تو اللہ کا نیک بندہ بن کر آ رہا ہے. تو حضرات محترم, یہ خوشبو رمضان یہ پیغام دے رہا ہے, خدا کی قسم یہ زندگی کا پتہ نہیں. میں تو ہر جگہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں یہی کہتا ہوں, بھائی کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری نماز پڑھی جائے, ہماری نماز پڑھی جائے, وہ آنے والا وقت, وہ ٹلنے والا نہیں ہے, وہ آنے والا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ کہیں تو بھی اپنے آپ کو فضائل بن عیاض جیسا کر لے, کہ تو بھی اپنے آپ کو یہ استغفار کا یہ ذکر ہے اپنی زبان پہ, لبو لہجہ میں, قول میں, فعل میں, کردار میں, اٹھنے میں, چلنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, جاگنے میں, ہر عمل میں, یہ اگر تو اپنا ایک ورد رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہوگا. اور اگر اجازت ہو تو ایک